السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 874، سورۃ الفرقان، آیت 4 تا 6، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ جو اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی مدد کی، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کافروا کفر کیا، ان نہیں ہے، ہذا یہ یعنی یہ قرآن پاک، الا مگر افکن جھوٹ ہی، افتراہ اس نے گڑا ہے اسے، وآنہ اور مدد کی ہے اس کی، علیہ اس پر، قوم آخرون کچھ اور لوگوں نے، فقد پس تحقیق، جاؤ وہ لائے، ظلمن ظلم، وزورا اور بڑا جھوٹ، وقالو اور انہوں نے کہا، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین پہلے لوگوں کی، اکتتبہا اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، فہیا چنانچہ وہی، تملا پڑھے جاتے ہیں، علیہ اس پر، بکرتن صبح، و اصیلا اور شام۔ قل آپ کہہ دیجئے، انزلہ نازل کیا ہے اس کو، الذی اس ذات نے جو، یعلم جانتا ہے، السر پوشیدہ، فی السماوات آسمانوں کے بھید، آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، سورۃ النور میں سے آج کے سبق میں یہ 3 آیات بینات، سورۃ الفرقان، سورۃ النور نہیں، سورۃ الفرقان، سورۃ النور کے سبق میں، سورۃ الفرقان کے سبق میں آج کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے برکت ہونے والی ذات کا ذکر فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا۔ تو اب کافروں کا اعتراض قرآن مجید فرقان حمید پر، کفار نے قرآن پاک کو کلام اللہ، اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا۔ ان کافر لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید ایک جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ کیسا جھوٹ ہے؟ مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرشتہ لے کر نہیں آیا۔ کافروں نے کہا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک نہیں ہے، یہ تو محض ایک جھوٹ ہے۔ ان کافروں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ اور بھی اس کے مددگار ہیں جنہوں نے اس کام پر یعنی جھوٹا کلام اللہ اور جھوٹا قرآن پاک بنانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ یہ ہے کافروں کا اعتراض۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا رد کیا۔ معاملہ یہاں بات یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قریشیوں، ہاشمیوں، اہل مکہ میں 40 سالہ زندگی گزار چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال قریش میں، ہاشمیوں میں اور اہل مکہ میں گزارے، اور آپ کی قوم کے لوگ اور مکہ کے رہنے والے لوگ، بلکہ مکہ سے باہر شام اور دیگر تجارتی علاقوں کے لوگ، پورا علاقہ یہ جانتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے نے اپنی اس 40 سالہ زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب ایک دم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا بلنڈر کہ یہ قرآن پاک کلام اللہ نہیں ہے، یہ فرشتہ لے کر نہیں آیا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی نہیں۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو خود اس نے گڑا ہے، اور کچھ اس کے مددگار بھی ہیں۔ مددگاروں کے حوالے سے ان کافروں کا یہ کہنا ہے قرآن مجید کی دیگر آیات میں کہ جنات اور شیاطین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام میں مددگار ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافر اور مشرک اور آپ کی قوم کے لوگ، قریشی، ہاشمی، اہل مکہ، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیانت نہیں کی۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، مکہ کا رہنے والا، طائف کا رہنے والا، یثرب کا رہنے والا، شام کے لوگ، یہ سب جانتے اور مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نوجوان ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے کوئی دھوکہ اور دغا بازی نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر مختلف ملکوں اور منڈیوں کی طرف گئے۔ عام طور پر منڈیوں اور بازاروں میں جھوٹ بڑھ چڑھ کر بولا جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، عدالت کو دیکھتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا تاجدار بنایا، ورنہ خدیجہ کو بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے چودھری اور ماردار لوگوں نے شادی اور نکاح کی پیشکش کی تھی، اور خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مالدار عورت تھی، بڑی دولت مند اور پیسے والی عورت، اور تجارت کرنے والی ایک کاروباری عورت، یعنی تجارت کاروبار کرنے والی عورت تھی۔ لیکن جب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، عدالت اور شجاعت کو دیکھا تو انہوں نے بڑے بڑے سرداروں اور مالداروں اور چودھریوں کے رشتوں کو ٹھکرایا، اور ان کی پسند، ہاں جی، اور ان کی جو ہے وہ خوشی اس یتیم اور ابو طالب کے بھتیجے پر پڑی اور اپنا تاجدار بنا لیا۔ تو سیدہ خدیجہ کی طرح باقی اہل مکہ اور قریش اور ہاشمی وہ سب جانتے تھے کہ اس شخص نے، اس نوجوان محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھولے سے بھی جھوٹ نہیں بولا،
کبھی جو ہے وہ عدالت اور شجاعت اور صداقت کے منافی کوئی کام نہیں کیا، امانت سراپا امانت، امین، سراپت صادق، ہمیشہ سچ بولنے والا، ہاں جی، امانتیں پوری کرنے والا، عدالت اور شجاعت کا پیکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اللہ کے پاک نبی نے ان کے سامنے پڑھا قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ان لوگوں نے بہت بڑی جھوٹی بات کہی اور سخت ظلم سے بھری ہوئی بات کہی کہ یہ تو اس نے خود گڑھ لیا ہے، اور جنات و شیاطین نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ اب ان کافروں، بے عقلوں، بے سمجھوں سے بندہ پوچھے، کوئی 2-4 دن کسی کے ہاں رہ جائے، کسی کی مجلس اور محفل کا حصہ بن جائے، تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ کتنا جھوٹا ہے، کتنا خائن ہے، اور کتنا یہ صداقت، عدالت، شجاعت اور امانت کا پیکر ہے۔ تو وہ اہل مکہ خود مانتے اور جانتے تھے، کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں، کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ارادہ یہ کر لیا تھا جو بھی ہو جائے نا، لات کو، منات کو اور عزا کو اور اپنے ان 360 بتوں کو چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کوئی بیہودہ بات کرتے، کبھی کوئی کسی قسم کی بیہودہ بات کرتے۔ تو ان ظالموں نے کہا کہ یہ تو اس نے خود گڑھ لیا، اور جنات و شیاطین نے بھی اس کی مدد کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سو بلا شبہ وہ بھاری ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے۔ ان کی حرکت ظلم پر مبنی ہے اور سخت جھوٹ ہے۔ پتہ ہے کیوں ظلم اور کیوں سخت جھوٹ؟ کہ 40 سال تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں جی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ تم نے کر لیا، اس کے ساتھ رہنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، سب کچھ تمہارا دیکھا بالا ہے، اور پھر اتنی ظلم پر مبنی بات۔ تو یہ چیز سخت ظلم اور بھاری جھوٹ پر مبنی ہے۔ ایک اعتراض، اب یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے اہل مکہ کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے، ان پڑھ، کسی جن، کسی انسان، کسی عالم، کسی مدرسے، کسی سکول میں نبی پاک علیہ السلام کبھی نہیں گئے۔ عبداللہ اور آمنہ کے گھر پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک اس وقت بھی مدارس، مدرسے، سکول، مکتب موجود تھے، لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مگر ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو لکھنا آتا تھا قلم کاغذ پر، نہ کتاب سے پڑھنا آتا تھا۔ کسی بندے بشر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مکتب اور سکول میں جائے، نہ 1 دن کے لیے، نہ 2 دن کے لیے، نہ آپ نے کوئی ٹیوشن پکڑی۔ پھر اتنی جھوٹی بات۔ تو اب جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، یعنی خود تو لکھنا نہیں جانتے، کسی اور سے لکھوا لی ہیں۔ اب پڑھنے والا ان پر صبح شام یہ کہانیاں پڑھتا ہے، اور یہ لوگوں کو قرآن بنا کر، بتا کر، اور کلام اللہ بتا کر بیان کرتے ہیں کہ جبریل وہی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا جھوٹ، یہ بھی ان کا جھوٹ ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ لکھوائی ہوئی کہانیاں پڑھ لی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تم بھی 1-2 کہانیاں لکھوا لیتے، 1-2 کہانیاں تم بھی لکھوا لیتے اور پڑھنا شروع ہو جاتے، مقابلہ کرو۔ اگر انہوں نے لکھوائی ہیں اور خود سے گھڑی ہیں اور سن سن کر یاد کر لی ہیں، تو یہ کام تم بھی مقابلے میں کر لو۔ لیکن اللہ کے قرآن کے چیلنج کو یہ قبول نہ کر سکے، نہ 1 آیت، نہ 10 آیت، نہ 1 سورت، نہ 10 سورت، ہاں جی، مقابلے میں پیش نہ کر سکے۔
پتہ چلا کہ یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام لکھوا لیا، پھر ان پر پڑھنے والے وہ ان پر پڑھتے ہیں اور یہ سن سن کر یاد کر لیتے ہیں، تو یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو مقابلے میں ایک آیت یا ایک سورت یا 10 آیتیں وہ تم بھی لے کر پیش کر دو، لیکن وہ شاعر اور ادیب ہونے کے باوجود کوئی کافر مشرک بے ایمان ایک آیت بھی مقابلے کے اندر پیش نہ کر سکا، تو یہ بھی اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ جبریل لے کر آئے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے۔ تو پھر آپ کو کہا گیا ان سے کہیے کہ یہ کلام تو اس نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید جانتا ہے، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ہاں جی، ظاہراً کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ تو اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، اس پروردگار نے اسے نازل کیا ہے، نہ یہ جنات نے بنایا، نہ شیاطین نے بنایا، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، نہ آپ نے لکھوائیں، نہ آپ نے رٹے مار مار کر یاد کیا۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس نے نازل کیا، جبریل فرشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آیا۔ اب کافروں کے اتنے بڑے بڑے اعتراضات ہیں، چاہیے تو یہ کہ بندہ ان کو بم مارے اور سب کو ختم کر دے۔ ایسے نامرادوں کو کہ جنہوں نے حضور کی زندگی کا 40 سال قریب سے مشاہدہ کیا، جانتے تھے کہ صادق ہے، امین ہے، ہاں جی، عدالت، شجاعت، صداقت، امانت کا پیکر ہے، اتنے برے لوگوں پر دل تو کرتا ہے بندہ ایک دم بمپ مارے، پہاڑ گرائے اور ستیہ ناش کر دے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ قرآن مجید اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ لوگوں کو ہلاک کرنا مقصود ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ تاکہ لوگ اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں، سن لیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا لوگوں کو عذاب الہی، اپنے عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب میں گرفتار اور مبتلا کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا وہ اللہ تو ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ قرآن مجید کا نازل کرنا، کلام اللہ کا نازل کرنا، یہ اللہ کے غفور ہونے اور اللہ کے رحیم ہونے کی علامت، سبحان اللہ۔ اور پھر ہوا، سعادت مند روحیں، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان ذو النورین ہے، علی حیدر کرار ہے، ہاں جی، رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسی لاکھوں عظیم ہستیاں قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر، قرآن پاک پہ ایمان لے آ کر اللہ کے غفور ہونے، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غفور ہونے کا فائدہ حاصل کر گئے، اللہ کے رحیم ہونے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ اہل طائف جنہوں نے وٹے اور روڑے اور پتھر مارے، لیکن سبحان اللہ ان کو اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا فائدہ ہوا۔ آج وہی طائف ہے کہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر، وٹے اور روڑے اور سنگر مارے گئے، آج وہاں 5 وقت صدا گونجتی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا لوگ لات کو دفع کریں، منات کو دفع کریں، عزا کو اور 307 بتوں کو ٹھڈے مار کے دفع کریں اور ایک اللہ کی عبادت پر آ جائیں۔ تو وہ قریشی بھی، وہ ہاشمی، وہ عربی، وہ مکی، وہ طائف اور یثرب اور شام اور یمن کے رہنے والے، سبحان اللہ، وہ عراق اور بغداد کے رہنے والے، اللہ اکبر، جو بتوں کے پجاری تھے، اللہ کے غفور اور اللہ کے رحیم ہونے جی کا فائدہ حاصل ہوا، اور آج ان کی قبروں پر اللہ کی رحمت پڑ رہی ہے۔ اور اگر اللہ قرآن نازل نہ کرتا
تو لوگ تو لات منات عزا اور بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر جاتے اور آج ان کی قبروں پر لعنتیں برستی، لیکن اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سعادت مند اور نیک روحیں سبحان اللہ انہوں نے قرآن کے پیغام کو سنا، سمجھا، سچ جانا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ نتیجہ یہ کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اور سبحان اللہ جہنم کی بجائے اللہ کی جنتوں کے حقدار ہوئے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار بنائے، اللہ قرآن پاک کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، روشنی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تعلیمات پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، قرآن قبر میں ہمارا ساتھی ہو، قرآن حشر میں ہمارا ساتھی ہو، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں اور عمل میں لے کر آئیں، اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا، عمل کرنا جنت الفردوس کے حصول کا باعث ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔